الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک بہت سارے احبار اور رہبان لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو اغیار ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، ایسی آیات جو قرآن مجید نے ان کے متعلق کہی ہیں وہ مسلمانوں پر تھوپ دیتے ہیں۔ یہی پرویز نے کیا، علماء خیر اور مشائخ کو لوگوں کی نظروں میں گرانے اور معاشرے میں ان کے مقام کو عوام کی نظر میں پست کرنے کے لیے پرویز صاحب نے بھی اسی آیت قرآن مجید کی کا حوالہ دے کر ان کو ناکام بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ جو سادہ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا اتنا علم نہیں ہوتا، وہ مان لیتے ہیں، لیکن اللہ کرم فرمائے علماء خیر پر اور مشائخ پر، وہ بھی اپنے دلائل پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکنے سے بچا لیتے ہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، یہ پرویز صاحب نے قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اب انہوں نے اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ یوں پیش کیا ہے، علماء و مشائخ کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ خدا کے راستے پر جانے والے راستہ پر چلائیں، الٹے ان کی راہ میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جناب پرویز صاحب نے ترجمہ کیا ہے اس کا۔ عزیزان گرامی قدر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کے جو مصداق ہیں وہ اہل کتاب کے پادری ہیں، یہود و نصارہ کے پادری ہیں۔ یہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گفتگو فرمائی ہے، اور ان کے پادری اور ان کے عبادت گزار جو بندے ہیں اہل کتاب مشرکوں کے، ان کے بارے میں بات کی ہے۔ اور پھر ان میں سے بھی اکثر کا یہ حال تھا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو مستثنیٰ بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن نا یہ مستثنیٰ ہو گیا نا ترجمہ کی آیت کا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی ٹھہرے، عیسائی ٹھہرے اور صابی ہوئے، صابی کہتے ہیں جو ایک دین سے دوسرے دین میں جمپ کرے، فرمایا من آمن باللہ، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الاخر، آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ پھر بھی وہ اس میں سے بھی مستثنیٰ ہے۔
پرویز صاحب نے الٹا مسلمانوں پہ یہ آیت تھونک دی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جلیل القدر علماء خیر اور مشائخ کو بقول پرویز یہود و نصارہ کے علماء مشائخ سے تشبیہ دینا عزیزان گرامی قدر کس قدر دریدہ دھانی ہے۔ میں اصل میں ایسے اختلافات پہ گفتگو تو نہیں کرتا، لیکن یہ ضروری ہے تاکہ سادہ لوگ جو ہیں سادہ جو لوگ ہوتے ہیں، اتنی علم نہیں ہوتا، ہر بات خود چونکہ وہ صاف دل ہوتے ہیں نا، تو وہ سمجھتے ہیں یہ دوسرا بھی سچی بات کر رہا ہے، تو ان کی اس دریدہ دھانی سے سادہ لوگ جو ہیں ان کے بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کیا تاریخ میں کسی بھی سوال ہے کہ ایسے واقعہ کا ثبوت ملتا ہے کہ علماء مشائخ سلف جن کی فہرست بہت طویل ہے، ان میں سے کسی نے ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال لوٹا ہو، ناجائز طریقے سے کھایا ہو؟ وہ تو محنتیں کرتے تھے۔ حضرت سید امیر قلال رحمۃ اللہ علیہ یہ سلسلے نقش بند کے موجد ہیں، اور یہ مٹی کے برتن بناتے تھے۔ قلال کہتے ہیں برتن بنانے والے، سید زادے ہیں، یہ تو وہاں سے رزق کھاتے تھے، یہ تو محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ تو اپنے کام کاج کرتے ہیں، اور لوگوں کا تک جو دین ہے وہ تو فی سبیل اللہ پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال پھر حضرت داؤد طائی دیکھیں، ابو القاسم گرگانی دیکھیں، ذوالنون مصری دیکھیں، جنہوں نے مشائخیت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے، میں دوسری طرف سے چلا گیا، کوئی بات نہیں، چلنے میں تھوڑا سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ خیر قرنی قرونی، کہ سب سے بہتر میری صدی ہے لوگوں کے لیے۔ یہ کل بھی حدیث بھی تھی ہماری درس میں۔ تو ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کی صدی، پھر اس کے بعد کی صدی۔ تو اس طرح جو یہ 3 صدیاں گزر گئیں، لوگ علم سے، اس نور نبوت سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ تو پھر حضرت داؤد طائی، ابو القاسم گرگانی، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایرانی لوگ تھے، تو انہوں نے ایک خانقاہی نظام تشکیل دیا، ایک گھر تعمیر کیے جہاں لوگ بیٹھ سکتے تھے، اٹھ سکتے تھے، ذکر کر سکتے تھے، کھا پی سکتے تھے، ساتھ مسجد ہوتی تھی، کچھ رہنے کا بھی بندوبست جتنے افورڈ کر سکتے تھے نا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں زوایا، زاویہ کی جمع ہے، اور فارسی میں خانہ گھر۔ اور جب لوگوں کو نیند آتی تھی عشاء کے بعد، لوگ تزکیہ نفس کے لیے، جو اس گروپ کا نام بھی ہے، وہ اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کرتے تھے، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ پھر یہ حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو جب ذکر کرتے کرتے تھک ہوتے تو انہیں کعوہ جو ہے، کڑوا کعوہ پلایا جاتا تھا۔ آج بھی عرب میں چھوٹی سی پیالی میں دیتے ہیں، کڑوا کعوہ پلایا جاتا تھا، تو وہ پھر نیند اڑ جاتی تھی، تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، اعصاب میں تقویت آ جاتی تھی۔ تو گھر تھے نا، خانہ گھر، کعوہ، کعوہ سے کا ہو گیا، کعوہ کڑوا ملتا تھا، خانہ گھر، کعوہ کعوے کا گھر۔ تو کعوہ کا جو گھر ہے، پھر اس کو استعمال ہوتے ہوتے خان کا ہو گیا، خانہ سے خان ہو گیا، کعوہ سے کا ہو گیا، خان کا۔ تو یہ انہوں نے تشکیل دیے، تو یہ اپنا کاروبار کرتے تھے، اپنا کرتے تھے، ایسی بات نہیں۔ اس طرح پھر خانقاہی نظام کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ تو آغاز ہو کے لوگوں کو ذکر کرایا جاتا تھا، دین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ 3 صدیوں کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس وقت آہستہ آہستہ پھر لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف راغب ہو جاتے، اپنا تزکیہ نفس کرتے، اپنی اصلاح کرتے، نیک اعمال کرتے، گناہوں سے بچتے، وظائف کرتے۔ اس طرح ایک نظام شروع ہوا۔ تو یہ وہ سسٹم جو انہوں نے پرویز صاحب نے یہاں کہا ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرقہ واریت اور ایسے لوگوں سے بچائے۔
صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔